جی شروع کیجیے۔ نحمدہ نصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم فقہنا فی الدین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت اور برکت سے جس مہینے کی آمد ہے رمضان المبارک کی، اس کے حوالے سے جو ہم خواتین اس کی کوششوں میں یہ کام سر انجام دے رہی ہیں، تو اس میں سورۃ الانعام اور پارہ نمبر 8، اس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے کہ میں آج اس کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں پارہ نمبر 8۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے کہ کل کی جو کلاس تھی اس میں بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ سورۃ الانعام جو ہے وہ مکی سورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات توحید اور رسالت کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ تو اسی طرح اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جیسے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ذکر کیا کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں، اور اگر بالفرض ہم ان کے پاس فرشتے بھیج دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور ان کی مانگی ہوئی ہر چیز ہم کھلی آنکھوں ان کے سامنے لا کر رکھ دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور یہ اللہ ہی چاہتا ہے کہ انہیں زبردستی ایمان پر مجبور کر دے تو بات دوسری تھی، مگر ایسا ایمان نامطلوب ہے، نامعتبر۔ اب یہاں یہ جیسے کہ ہم نے کل بھی پڑھا کہ چونکہ مشرکین مکہ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی کو کہہ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کچھ بھی کہہ دیں، جو مرضی کر لیں ان کے لیے، وہ کسی طرح سے بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں، اور جس طرح یہ لوگ ہمارے نبی سے دشمنی کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے ہر پچھلے نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن پیدا کیا، یعنی انسانوں اور جنات میں سے شیطان قسم کے لوگ جو دھوکہ دینے کی خاطر ایک دوسرے کو بڑی چکنی چپڑی باتیں سکھاتے رہتے تھے، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے۔ اب یہاں یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کی جو قومیں تھیں، جو لوگ تھے جو فساد برپا کرنے والے تھے، جو شیاطین لوگ تھے، جو انسانوں میں بھی تھے اور جنات میں بھی تھے، وہ ہمیشہ جو ہے اپنے نبیوں کو تنگ کرتے، ان پر ایمان نہیں لاتے تھے، ان کو جھٹلاتے تھے۔ اور اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی اسی طرح ہو رہا ہے کہ جیسے جو جنات اور انسان میں سے جو شیاطین قسم کے لوگ ہیں، ان کو جو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان پر افطرا کر رہے ہیں، ان پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان کو اپنی افطرا پردازیوں میں پڑا رہنے دو، اور وہ انبیاء کے دشمن چکنی چپڑی باتیں اس لیے بناتے تھے تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان باتوں کی طرف خوب مائل ہو جائیں، اور وہ ان میں مگن رہیں اور ساری وہ حرکتیں کریں جو وہ کرنے والے تھے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہو کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو فصیل بنا لوں، حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر کے بھیجی ہے جس میں سارے متنازع معاملات کی تفصیل موجود ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ یقین سے جانتے ہیں کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ اب ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ چونکہ اس سے پہلے بھی جو انبیاء تھے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اور ان کو بھی کتابیں دی گئیں لیکن وہ ایمان نہیں لائے، لیکن آپ جو ہیں ان سے گھبرائیں نہیں، ان میں آپ پریشان نہیں ہوں، کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور تمہارے رب کا کلام سچائی اور انصاف میں کامل ہے، ان کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور ہر بات سننے والا اور ہر بات جاننے والا ہے۔ اور اگر تم زمین میں بسنے والوں کی
اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالیں گے، وہ تو وہم و گمان کے سوا کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ خیالی اندازے لگاتے رہیں۔ آیت نمبر 117، یقین رکھو۔ اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ چونکہ اپنے خیال سے، اپنے گمان سے ایسے سب کچھ بتا رہے ہیں، جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، کیونکہ یہ صرف اور صرف جیسے کہ ان کی گمراہی کا یہ ہے کہ وہ حلال کو حرام قرار دے دیتے ہیں اور حرام کو حلال قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح جب جو ہے یہ لوگ جو تھے، جب حرمت کے احکامات نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو ذبیحہ یعنی کہ جو جانور خود ذبح اللہ کے نام پر کیا جائے تو وہ کھایا جائے، وہ مسلمان کھا سکتے ہیں، مرا ہوا جانور نہیں کھا سکتے، تو اس پر ان کے بہت سارے اعتراضات تھے۔ انہوں نے کہا کہ جس جانور کو خود تم قتل کرتے ہو اس کو تم کھا لیتے ہو، جبکہ جس کو اللہ تعالیٰ قتل کرتا ہے اس کو تم نہیں کھاتے۔ تو اس پر یہ بھی ہے، اس میں حکمت اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس میں سے جو اس کا اضافی خون ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، جبکہ جو خود بخود مر جاتا ہے جانور، اس میں اس کا جمع ہوا خون وہیں رہ جاتا ہے، اس کا گوشت خراب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح کی یہ مختلف اعتراضات کیا کرتے تھے اسلام پر اور مسلمانوں پر۔ آیت نمبر 117، یقین رکھو کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اپنے راستے سے بھٹک رہا ہے، اور وہی ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو صحیح راستے پر ہیں۔ چنانچہ ہر اس حلال جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تم واقعی اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 118، اور تمہارے لیے کون سی رکاوٹ ہے جس کی بنا پر تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو، حالانکہ اس نے وہ چیزیں تمہیں تفصیل سے بتا دی ہیں جو اس نے تمہارے لیے عام حالات میں حرام قرار دی ہیں، البتہ جن کو کھانے پر تم بالکل مجبور ہی ہو جاؤ تو ان حرام چیزوں کی بھی بقدر ضرورت اجازت ہو جاتی ہے، اور بہت سے لوگ کسی علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف اپنی خواہشات کی بنیاد پر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ جو حرام اور حلال کا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، تو مسلمانوں کے لیے احکامات یہی ہیں کہ وہ حلال کی طرف ہی اپنے آپ کو مائل رکھیں، اسی کی طرف رہیں، لیکن اگر ایسی صورتحال ہو کہ جہاں پہ حلال آپ کو میسر نہیں ہے اور آپ کی زندگی جانے کا خطرہ ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وہاں بقدر ضرورت کھایا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 120، بلا شبہ تمہارا رب حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو۔ یہ یقینی بات ہے کہ جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں تمام جرائم کی جلد ہی سزا ملے گی جن کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ظاہری اور باطنی جو گناہوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جیسے ظاہری گناہ تو یہ ہیں جھوٹ، دھوکہ، فریب، رشوت، شراب نوشی اور اس طرح کے زنا، اس طرح کے تمام کام، قتل۔ اور جو باطنی ہیں وہ ہماری اپنی اندر نفس سے جو ملتے ہیں، نفس کی طرف سے ہیں، وہ ہیں جیسے کہ حسد، ریاکاری، تکبر، بغض اور غیبت وغیرہ۔ اس طرح کے تمام جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان سے بچیں، اور جس میں جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ، اور ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔ شیاطین اپنے دوستوں کو ورگلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کریں، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ ذرا بتاؤ کہ جو شخص مردہ ہو پھر ہم نے اسے زندگی دی ہو اور اس کو ایک روشنی مہیا کر دی ہو جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ اندھیروں میں گرا ہوا ہو جن سے کبھی نکل نہ پائے؟ اسی طرح کافروں کو یہ سجا دیا گیا ہے کہ وہ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ بڑا خوشنما کام ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ یہ کہا ہے کہ جن لوگوں کو اسلام اور ایمان کا نور مل گیا ان کے اندر ایک خاص قسم کی روشنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی، یعنی کہ وہ جو سچائی کی روشنی تھی، جو حق کی روشنی تھی،
جو اسلام کے احکامات کی روشنی تھی، جو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی روشنی تھی، وہ ان کے اندر پیدا کر دی، اور جبکہ جو کافر ہیں وہ اس اندھیرے اور ظلمات میں بھٹکتے رہے۔ آگے ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے مجرموں کو، سرگنوں کو یہ موقع دیا کو اس بستی میں مسلمان کے خلاف سازشیں کیا کریں۔ یہ اور جو سازشیں کرتے تھے، در حقیقت وہ کسی اور کے نہیں بلکہ خود ان کے اپنے خلاف پڑتی ہیں، جب کو ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اور جب ان اہل مکہ کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ اس جیسی چیز خود ہمیں نہ دے دی جائے جیسی اللہ کے پیغمبروں کو دی گئی تھی۔ حالانکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کس کے سپورٹ کرے۔ جن لوگوں نے اس قسم کی مجرمانہ باتیں کی ہیں، ان کو اپنی مکاریوں کے بدلے میں اللہ کے پاس جا کر ذلت اور سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ اب یہاں پہ چونکہ مشرکین مکہ مختلف اعتراضات لگا رہے تھے، مختلف خواہشات کر رہے تھے، مختلف سازشیں کر رہے تھے، تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ جو انبیاء کے پاس جو چیزیں ہیں، جو انبیاء کو ملا ہے، جیسے کہ فرشتے جو ہیں وہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے، اور اسی طرح جو وحی ہے وہ ہمارے سامنے کیوں نہیں نازل ہوتی۔ تو اسی طرح کے مختلف اعتراضات لگاتے تھے کہ ہم بھی وہ چیزیں ساری دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ نبیوں کے پاس آتی ہیں، اور حالانکہ وہ یہ سب باتیں صرف اس لیے کرتے ہیں کہ چونکہ وہ ایمان لانا نہیں چاہتے۔ اسی آیت نمبر 125، غرض جس شخص کو اللہ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو اس کی ضد کی وجہ سے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے اس کے سینے کو تنگ اور اتنا زیادہ تنگ کر دیتا ہے کہ اسے ایمان لانا ایسا مشکل معلوم ہوتا ہے جیسے اسے زبردستی آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہو۔ اور اسی طرح اللہ کفر کی گندگی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو کافر یا جو لوگ، جو شخص ایمان لے آتا ہے اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اس کا سینہ جو صدر ہے وہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، یعنی کہ اس کے سینے کے اندر اتنی وسعت پیدا کر دیتا ہے، اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ اس کو جو اسلام کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں، جو اس کے احکامات ہیں، وہ سمجھ آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا دل خود بخود اس کی طرف راغب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کافی دفعہ فرمایا کہ یہدی من یشاء، کہ جس کو چاہتا وہ ہدایت دیتا ہے، اور جب وہ ہدایت دیتا ہے تو پھر اس کی طرف انسان کا دل، دماغ، ہر چیز اس کی طرف مائل کر دیتا ہے، اپنے رب کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 126، اور یہ اسلام تمہارے پروردگار کا بتایا ہوا سیدھا سیدھا راستہ ہے، جو لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے اس راستے کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ ان کے پروردگار کے پاس سکھ چین کا گھر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے، اور جو عمل وہ کرتے رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ خود ان کا رکھوالا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں راستہ بتا دیا، جو ہدایت عطا فرما دی، جو احکامات عطا فرما دیے، یہ سیدھا راستہ ہے، اور ان پر جو چلنے والے ہیں ان کو دارالسلام یعنی کہ جنت کا گھر ہوگا۔ دارالسلام سلامتی کا گھر، جہاں پہ وہ ہمیشہ سکون اور اطمینان سے رہیں گے، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، جنت میں رہیں گے وہ لوگ جو کہ نیک عمل کرتے رہے، اچھے عمل کرتے رہے، اور اپنے رب پر ایمان لائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنایا۔ اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن اللہ ان سب کو گھیر کر اکٹھا کرے گا، اور شیاطین جنات سے کہے گا کہ اے جنات کے گروہ، تم نے انسانوں کو بہت بڑھ چڑھ کر گمراہ کیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم ایک دوسرے سے مزے لیتے رہے، اور اب اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے ہیں جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ کہے گا اب آگ تم سب کا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، اللہ یہ کہ اللہ کچھ اور چاہے۔ یقین رکھو کہ تمہارے پروردگار کی حکمت بھی کامل ہے اور علم بھی کامل۔
اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو انسان ہے دنیا میں، وہ جب شیاطین کی بات مانتے ہیں اور ان پہ ان کے جو شیاطین کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ایمان نہیں لاتے، کفر پر رہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، اس طرح کے جتنے بھی کام جو کہ ناپسندیدہ ہیں وہ کرتے ہیں، وہ اس طرح سے ہے کہ وہ شیاطین کے دوست ہی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے مزے لے رہے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ بن رہے ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 129، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے، یہ ان کے اپنے اعمال ہیں، جو کچھ ان کو بدلہ دیا جائے گا اس کے اگلے جہان میں، آخرت میں، تو یہ سب کے سب ان کے اپنے اعمال ہیں، ان کی اپنی بد عمالیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے کہ جب کوئی شخص کسی ظالم کے ظلم میں اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اسی ظالم کو مدد کرنے پر مسلط کر دیتا ہے اور ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیا جاتا ہے۔ اور تم کو اسی دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے تھے جو آج تمہارے سامنے ہے۔ وہ کہیں گے آج ہم نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی ہے کہ واقعی ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے اور ہم نے انہیں جھٹلایا تھا، اور در حقیقت ان کو دنیوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا اور اب انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی کہ وہ کافر تھے۔ اب یہاں پہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں دونوں سے مخاطب ہیں کہ کس طرح سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم پر پیغمبر آئے وقتاً فوقتاً، اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام پر مختلف زمانوں میں پیغمبر بھیجے۔ اب یہاں جیسے کہ روایت سے ثابت ہے کہ جنات میں اس طرح سے پیغمبر نہیں آئے، لیکن وہ انسانوں پر ہی آیا کرتے تھے اور جنات ان پر ایمان لاتے تھے، اور پھر جو جنات ایمان لے آتے تھے وہ اپنے جنوں کے گروہ میں جا کر ان لوگوں کو وہ ساری تعلیمات دیتے تھے اور آگے وہ اسلامی تعلیمات پھیلاتے تھے۔ آیت نمبر 131، یہ پیغمبر بھیجنے کا سارا سلسلہ اس لیے تھا کہ تمہارے پروردگار کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ بستیوں کو کسی زیادتی کی وجہ سے اس حالت میں ہلاک کر دے کہ اس کے لوگ بے خبر ہوں، اور ہر قسم کے لوگوں کو مختلف درجات ان اعمال کے حساب سے ملتے ہیں جو انہوں نے کیے ہوتے ہیں، اور جو اعمال بھی وہ کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سے غافل نہیں ہے۔ اور تمہارا پروردگار ایسا بے نیاز ہے جو رحمت والا بھی ہے، اور چاہے تو تم سب کو دنیا سے اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جیسے اس نے تم کو کچھ اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا تھا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی دنیا میں جیسے بھی کام کرے گا، چاہے جیسے کہ کچھ آیات میں بھی ہے کہ رائی کے دانہ کے برابر بھی اگر نیکی کی جائے گی تو اس کو اجر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی ایک حدیث ہے کہ ایک مسلمان ایک نیک کام کرتا ہے تو اس کو 10 گنا اجر دیا جاتا ہے، جبکہ وہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کے جیسا ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم و کریم ہے تو اس لیے وہ جو ہے جیسا دنیا میں لوگ کریں گے ویسا ہی ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اپنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان پر ایمان نہیں لاتے، تو پھر ایسا بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سی اقوام آئیں اور ان کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، اور پھر اس کے بعد نئی لوگوں کو اس دنیا میں بسا دیا۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے مسلسل چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یقین رکھو کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کو آنا ہی آنا ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ قیامت کی بات کر رہے ہیں کہ جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے اس چیز کو آنا ہی آنا ہے، یعنی کہ قیامت کے دن کو آنا ہی آنا ہے، اور اس دن سب کو اس کا اجر، اس کا بدلہ، جو اس نے اعمال کیے اس کا اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہو کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ اپنے طریقے کے مطابق عمل کرو، میں اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں،
پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا کا انجام کس کے حق میں نکلتا ہے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے، اور اللہ نے جو کھیتیاں اور چوپائے پیدا کیے ہیں، ان لوگوں نے ان میں سے اللہ کا بس ایک حصہ مقرر کیا ہے، چنانچہ بزعم خود یوں کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے ان معبودوں کا ہے جن کو ہم خدائی میں اللہ کا شریک مانتے ہیں۔ پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو کبھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے گڑے ہوئے معبودوں کو پہنچ جاتا ہے۔ ایسی بری بری باتیں ہیں جو انہوں نے طے کر رکھی ہیں۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان کی جو فرسودہ جو رسمیں تھیں اس زمانے کی، جو بری رسمیں انہوں نے اپنائی ہوئی تھی، ان کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ ان کی ایک رسم یہ تھی کہ جب لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیتے۔ اسی طرح بعض لوگ جو تھے وہ اور وہ اس میں یہ بھی کہتے کہ چونکہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کا عقیدہ یہ تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ وہ جو کچھ لوگ ایسے تھے جو مفلسی اور غربت کی وجہ سے لڑکوں کو بھی قتل کر ڈالتے تھے کہ کہاں سے کھلائیں۔ اور اسی طرح ان کا جو ہے یہ نظر بھی مان لیتے تھے کہ اگر ان کا لڑکے زیادہ ہوں تو 10واں جیسے لڑکا ہوگا تو ہم اس کو بتوں کے نام پر ذبح کر دیں گے۔ اور اسی طرح اپنے مویشیوں اور کھیتوں کی پیداوار کے بارے میں عجیب و غریب عقیدے گڑھ رکھے تھے۔ ان میں سے ایک کا بیان اس آیت میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے کھیتوں کی پیداوار اور مویشیوں کے دودھ یا گوشت میں سے کچھ حصہ تو اللہ کے نام پر رکھتے تھے جو مہمانوں اور غریبوں میں تقسیم کے لیے ہوتا تھا، اور ایک حصہ اپنے بتوں کے نام کا نکالتے تھے جو بت خانوں پر چڑھایا جاتا تھا، اور اس سے بت خانوں کے نگران فائدہ اٹھاتے تھے۔ اور یعنی کہ اللہ کے ساتھ جو بتوں کو شریک کر کے ان کے نام پر جو پیداوار کا کچھ حصہ رکھا جاتا تھا، اس میں سے وہ کچھ بھی نہیں نکالتے تھے، اگر ضرورت پڑتی بھی تھی تو نہیں، جبکہ جو اللہ کے نام پر حصہ رکھ دیتے تھے اس میں سے اگر ضرورت پڑتی تو وہ اپنے بتوں کے نام یا اور کسی چیز کے لیے نکال لیتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب بری بری کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہے 137 آیت نمبر، اور اسی طرح بہت سے مشرکین کو ان کے شریکوں نے یہ سجا رکھا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا بڑا اچھا کام ہے تاکہ وہ ان مشرکین کو بالکل تباہ کر ڈالیں اور ان کے لیے ان کے دین کے معاملے میں مغالطے پیدا کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، لہٰذا ان کو اپنی افتراء پردازیوں میں پڑا رہنے دو۔ اور یوں کہتے کہ ان چوپایوں اور کھیتیوں پر پابندی لگی ہوئی ہے، ان کا زوم یہ ہے کہ ان کو سوائے ان لوگوں کے کوئی نہیں کھا سکتا جنہیں ہم کھلانا چاہیں، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن کی پشت حرام قرار دے دی گئی ہے، اور کچھ چوپائے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ پر یہ بہتان باندھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ جو افتراء پردازی یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ انہیں عنقریب اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ اب جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے ان کی بری رسومات کا ذکر کیا، تو یہاں پہ بھی اسی طرح ان آیات میں بھی ان کی بری رسومات کا ہی ذکر ہو رہا ہے کہ جیسے وہ جو ہے اکثر اپنے جو ہوتے مویشی جو جانور ہوتے ہیں ان کو بتوں کے نام پر وہ قربان کر دیتے تھے، اور پھر کچھ ایسے ہوتے تھے کہ جن کو بتوں کے نام پر وہ زندہ بھی رکھتے تھے، لیکن ان کے لیے یہ تھا کہ وہ اس پر سواری نہیں کر سکتے تھے، اس کو ذبح نہیں کر سکتے تھے، اور اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ وہ رکھتے تھے کیونکہ وہ انہوں نے اپنے بتوں کے نام اس کو رکھا ہوتا تھا۔ اور اسی طرح انہوں نے خود سے ہی جو حلال جانور تھے ان کو حرام ٹھہرایا ہوا تھا، اور جو حرام تھے ان کو اپنے لیے حلال کر دیا گیا تھا۔ تو جیسے کہ یہ ہوتا کہ جو مردہ جانور ہوتا اس میں یہ ہوتا کہ جو مرد اور عورت وہ دونوں کھا لیتے، لیکن جو زندہ جانور ہوتا اس میں صرف مرد کھاتے۔ اور اسی طرح جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا اور وہ حاملہ ہوتی، وہ یعنی کہ مادہ جانور حاملہ ہوتی، تو اس میں کیا ہوتا کہ اگر تو مردہ جانور نکلتا تو دونوں کھاتے، عورت اور مرد، اور اگر زندہ جانور نکلتا تو صرف مرد کھاتے۔ تو اس طرح کی بری رسومات اور برے طریقے انہوں نے رائج کیے ہوئے تھے اپنے قبائل میں۔ آیت نمبر
139 نیز وہ کہتے ہیں کہ ان خاص چوپایوں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے محسوس ہے اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو تو اس سے فائدہ اٹھانے میں سب مرد و عورت شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں، اللہ انہیں عنقریب ان کا پورا بدلہ دے گا، یقیناً وہ حکمت کا بھی مالک ہے اور علم کا بھی مالک۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو کسی علمی وجہ کے بغیر محض حماقت سے قتل کیا ہے، اور اللہ نے جو رزق ان کو دیا تھا اسے اللہ پر بہتان باندھ کر حرام کر لیا ہے۔ وہ بری طرح گمراہ ہو گئے ہیں اور کبھی ہدایت پر آئے ہی نہیں۔ آیت نمبر 141 سورۃ الانعام۔ اللہ وہ ہے جس نے باغات پیدا کیے جن میں سے کچھ بیلدار ہیں جو سہاروں سے اوپر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ سہاروں کے بغیر بلند ہوتے ہیں، اور نہرستان اور کھیتیاں جن کے ذائقے الگ الگ ہیں، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو، اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو اللہ کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو۔ یاد رکھو وہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے ان کی بری رسومات کا ذکر ہم نے پہلے پڑھا، اور اس میں یہ ہے کہ یہ کیا کرتے تھے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی جو کھیتیاں اور جو نباتات ہیں، جو درخت ہیں، جو پودے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں جو کہ بیلدار ہیں، جیسے کہ انگور کی بیل اور اسی طرح دوسری بیلیں، اور اسی طرح کچھ درخت ایسے ہیں جو کہ درختوں کے اوپر کچھ پھل لگتے ہیں، کچھ زمین کے اندر ہوتے ہیں۔ تو ان سب کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جو ہے جب یہ تیار ہو جائے تو ان میں سے اللہ کا حق ہے، اس میں اللہ کے لیے تم نے رکھنا ہے۔ اس میں یہ کہ عشر بھی کہا جاتا ہے، اور 20 یعنی کہ 10واں حصہ اور 20واں حصہ اپنی کھیتیوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے کہ کچھ کھیتوں کے بارے میں یہ کہا کہ 10واں حصہ اس میں سے رکھا جائے، اور اس میں کچھ میں یہ کہا جیسے کہ بارانی زمینوں پر پیداوار کا 10واں حصہ اور نہری زمینوں پر 20واں حصہ غریبوں کا حق ہے، اور یہ حق جو ہے کٹائی ہی کے وقت ادا کر دینا چاہیے، ان کے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اس میں، جبکہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چونکہ ان کا حق ہے تو یہ جب ایسا ہو تو ادا کر دیا جائے۔ آیت نمبر 142 سورۃ الانعام۔ اور جو چوپاؤں میں سے اللہ نے وہ جانور بھی پیدا کیے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں اور وہ جو زمین سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ اب جو چوپائے اور جانور مختلف قسم کی ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ جیسے ایک تو 4 ٹانگوں والے جانور ہیں، ایک وہ جانور ہیں جو دودھ دیتے ہیں، پھر اسی طرح وہ جانور جو کہ زمین پر لگے ہوئے جیسے کہ جو رینگنے والے جانور ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، تو ان کا قد جن کا چھوٹا ہوتا ہے اور زمین پر چلتے ہیں تو ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یقین جانو وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ مویشیوں کے کل 8 جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں، 2 صنفیں نر اور مادہ بیڑوں کی نسل سے اور 2 بکروں کی نسل سے۔ ذرا ان سے پوچھو کہ کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہو؟ اگر تم سچے ہو تو کسی علمی بنیاد پر مجھے جواب دو۔ اب یہ جو پیچھے ہم نے ذکر کیا ان کی رسومات کا، اسی کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ تم جو تم نے حرام قرار دے دیا ہے عورتوں کے لیے کچھ چیزوں کو، کچھ اپنے لیے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی تفریق رکھی ہے تمہارے لیے؟ اس کا کسی علمی بنیاد پر، کسی سند پر جواب دو۔ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے یہ فرما رہے ہیں۔ اور آگے آیت نمبر 144، اور اسی طرح اونٹوں کی بھی 2 صنفیں نر اور مادہ اللہ نے پیدا کی ہیں، اور گائے کی بھی 2 صنفیں۔ ان سے کہو کہ کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہو؟ کیا تم اس وقت خود حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں
تو پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر اس لیے جھوٹ باندھے تاکہ کسی علمی بنیاد کے بغیر اللہ لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ یہ گمراہ ہو چکی ہیں اور انہوں نے ایسی رسومات، ایسے عقیدے بنا لیے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ جو وحی مجھ پر نازل کی گئی ہے اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے کے لیے حرام ہو، اور یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہیں، یا جو ایسا گناہ کا جانور ہو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ ہاں، جو شخص ان چیزوں میں سے کسی کے کھانے پر انتہائی مجبور ہو جائے جبکہ وہ نہ لذت حاصل کرنے کی غرض سے ایسا کر رہا ہو اور نہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب جیسا کہ اوپر تو اللہ نے نر اور مادہ کے بارے میں بتا دیا کہ نر اور مادہ جو جانور حلال ہیں وہ تو نر اور مادہ دونوں ہی حلال ہیں، اور اگر جو حرام ہے وہ نر اور مادہ دونوں ہی حرام ہیں۔ اور آگے جو حرام کا ذکر کیا کہ اس میں کیا ہے، کہ جیسے کہ ہم پہلے بھی اس چیز کو پڑھ چکے ہیں کہ جو مردار ہے اس کو حرام قرار دے دیا اللہ تعالیٰ نے، بہتے ہوئے خون کو، سور کے گوشت کو، اور اس طرح وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ تو ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا مسلمانوں کے لیے۔ اور پھر آگے یہ بھی بتا دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، غفور الرحیم ہے، اور اس نے اپنے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، تو اس کے لیے یہ کہا کہ اگر ایسی صورتحال ہو کہ ایسی جگہ پر مسلمان موجود ہوں کہ جہاں کھانے پینے کی چیزیں ان کو میسر نہ ہوں جو حلال ہوں، اور ان کو اپنی جان کی بھی فکر ہو، کوئی جان کو بھی انہوں نے زندہ رکھنا ہے، اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے، تو پھر وہ اس ضرورت کے مطابق حرام کو کھا سکتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 146، اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا، اور گائے اور بکری کے اجزاء میں سے ان کی چربیاں ہم نے حرام کی تھیں، البتہ جو چربی ان کی پشت پر، آنتوں پر لگی ہو یا جو کسی ہڈی سے ملی ہوئی ہو یا مستثنا تھی، ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی، اور پورا یقین رکھو کہ ہم سچے ہیں۔ اب یہاں پہ یہودیوں کی جو ہے ان کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہودیوں نے بہت سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلایا تھا اور بہت ساری نافرمانیاں کی تھی، تو ان نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسے جانور جن کے ناخن تھے ان کو حرام قرار دے دیا گیا تھا، اور اسی طرح جو گائے اور بکری کو جب وہ ذبح کرتے تھے تو اس میں سے جو چربی تھی اس کو بھی ان کے لیے حرام قرار دے دیا گیا تھا، البتہ وہ چربی جو ان کی ہڈیوں اور بوٹیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو، تو اس کے علاوہ جو چربی ہوتی تھی اس کو بھی ان کے لیے حرام قرار دے دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ وہ سرکشی کرتے تھے۔ آیت نمبر 147، پھر بھی اگر یہ کافر تمہیں جھٹلائیں تو کہہ دو کہ تمہارا پروردگار بڑا وسیع رحمت کا مالک ہے، اور اس کے عذاب کو مجرموں سے ٹلایا نہیں جا سکتا۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ جھٹلانے والے ہیں اور راہ راست پر نہیں آتے تو پھر ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اسی طرح جھٹلانے والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے کہ عذاب دے گا جیسے کہ پچھلی قوموں کو بھی عذاب دیا گیا۔ لیکن اگر یہ لوگ ایمان لے آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ظاہر ہے غفور الرحیم ہے اور ان کو معاف کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے شرک اپنایا ہوا ہے وہ یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی بھی چیز کو حرام قرار دیتے، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح رسولوں کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ تم ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جو ہمارے سامنے نکال کر پیش کر سکو؟ تم تو جس چیز کے پیچھے چل رہے ہو وہ گمان کے سوا کچھ نہیں، اور تمہارا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہمی اندازے لگاتے رہو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ شرک کو اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ قرار دے دیا، اور ان کو شرک سے جیسے کہ مختلف آیات میں بھی ہے کہ ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ شرک
شرک کرتے ہیں اور اس سے باز نہیں آ رہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ شرک نہ کریں، اور ان چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے ان کی طرف نہ رغبت اختیار کریں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے امتحان ہے، اور جو اس امتحان میں پورا اترے گا وہی کامیاب ہوگا۔ آئے نمبر 149، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ ایسی دلیل تو اللہ ہی کی کی ہے جو دلوں تک پہنچنے والی ہو، چنانچہ اگر وہ چاہتا تو تم کو زبردستی ہدایت پر لے آتا۔ ان سے کہو کہ اپنے وہ گواہ ذرا سامنے تو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، پھر اگر یہ خود گواہی دے بھی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی میں شریک نہ ہونا، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جو دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر مانتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور ان نبیوں کو جھٹلاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ چونکہ ہدایت پر نہیں آنے والے، تو اس کے لیے صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بس ان کو آپ کا کام پہنچا دینا ہے، باقی آپ کا کام نہیں ہے۔ ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے در حقیقت تم پر کون سی باتیں حرام کی ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی، اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی، اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے کسی برحق وجہ کے بغیر قتل نہ کرو۔ لوگوں، یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آئے، اور یتیم جب تک پختگی کی عمر کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، اور ناپ تول کے ساتھ پورا پورا کیا کرو، البتہ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور جو کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، چاہے معاملہ اپنے قریبی رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ لوگوں، یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب یہاں پہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 10 باتیں کی ہیں، جن میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریک نہ ٹھہراؤ۔ حرمت والی باتیں یا حرمت والے احکامات ہیں کہ جن میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اس سے دوسری بات یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور پھر اس کے تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے قتل نہ کرو، اور پھر اس کے آگے جو اگلا ہے چوتھا وہ ہے کہ فحاشی یعنی کہ بے حیائی نہ کرو، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، چھپی ہوئی ہو یا ظاہری ہو، اور اسی طرح کسی کو قتل نہ کرو، کسی جان کو قتل نہ کرو۔ ہاں، ایسی جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جیسے اگر کسی نے قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو قتل کرو، اسی طرح جو فساد پھیلانے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کو قتل کرو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے یہ فرماتے ہیں کہ اور یتیم کے مال کو ناحق نہیں کھاؤ، بلکہ یتیم کے مال کی اسی طرح حفاظت کرو جیسے کہ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو، اور جب وہ اپنی بلوغت کی عمر تک پہنچ جائے، یعنی کہ اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ 15 سال کی عمر تک پہنچ جائے، اور اس کو اتنی سمجھ ہو کہ وہ اپنے مال، اپنے جائیداد جو اس کا ہے، جو اس کے والدین کا چھوڑا ہوا ہے، وہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے تو اس کو دے دیا جائے، نہیں تو پھر 25 سال کی عمر تک اس کو لازمی اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے، اور اس میں بالکل بھی کوئی گڑبڑ نہ کی جائے۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ناپ تول جب بھی کرو اس میں کوئی کمی نہ کرو، نہ زیادتی کرو نہ کمی کرو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اور پھر آگے انصاف کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ انصاف جو ہے، انصاف ہر حالت میں کرو، چاہے تمہارے سامنے میں یعنی کہ اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف کیوں نہ تمہارا فیصلہ جا رہا ہو، لیکن جب تم انصاف کی
کرسی پر بیٹھے ہو تو پھر ایسا انصاف کرو کہ جس کا حق ہے اس کو دلاؤ، اور جس کا حق نہیں ہے اس سے لے کر اسے دلاؤ، تو جو ظلم کر رہا ہے مظلوم کو اس کا حق دو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں حرمت والی کہہ دی، اور پھر آگے جو اگلی آیت ہے اس میں جیسے آیت نمبر 154 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بے شک اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی کہو کہ یہ میرا سیدھا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا اس کے پیچھے چلو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ لوگوں یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم متقی بنو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرما دی، اب ان پر عمل کرنے والے کیا ہے، وہ ان کے لیے یہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، کہیں پر وہ چلیں گے تو وہ صراط مستقیم پر پہنچیں گے، اور ان کا درجہ کیا ہوگا کہ وہ متقین میں شامل ہو جائیں گے، متقی لوگ بن جائیں گے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ نیک لوگوں پر اللہ کی نعمت پوری ہو اور ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی جائے، اور وہ لوگوں کے لیے رہنمائی اور رحمت کا سبب بنے تاکہ وہ آخرت میں اپنے پروردگار سے جا ملنے پر ایمان لے آئیں۔ اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس اپنی قوم پر بھیجا، اور اسی طرح یہ برکت والی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ یعنی کہ قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے اور تورات نازل کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا جو کہ برکت والی کتاب ہے۔ یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے کہ کبھی تم یہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں یہود و نصارہ پر نازل کی گئی تھی، اور جو کچھ وہ پڑھتے پڑھاتے تھے ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے، یا یہ کہو کہ اگر ہم لوگوں پر کتاب نازل ہو جاتی تو ہم ان یہودیوں اور عیسائیوں سے یقیناً زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ لو پھر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت کا سامان آ گیا ہے، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑ لے۔ جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں ان کو ہم بہت بڑا عذاب دیں گے کیونکہ وہ برابر منہ موڑے ہی رہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ بہت سارے اعتراضات کر رہے تھے مشرکین مکہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر، بعض اوقات یہ بھی کہتے کہ یہ آیات تو آپ خود سے گڑھ کے لے آئے ہیں، اور اس طرح کے مختلف الزامات لگاتے، تو اس پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب یہ جھوٹ ہے اور باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو عذاب دے گا جو کہ اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہم نے عہد کی بات کی تو اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو عہد کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کی بات ہو رہی ہے، وہ عہد الست ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان ارواح کو پیدا کیا گیا تو کہا کہ تمہارا رب کون ہے، تو ارواح نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ اور اگلی آیت نمبر 158، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تمہارا پروردگار خود آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں، حالانکہ جس دن تمہارے پروردگار کی کوئی نشانی آ گئی اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے لیے کارآمد نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی نیک عمل کی کمائی نہ کی ہو، لہٰذا ان لوگوں سے کہہ دو کہ اچھا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہ جو نشانی ہے یہ قیامت کی نشانی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے جو ایمان لے آئے گا اس کا ایمان قبول کیا جائے گا، اور جو جب جیسے کہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ جو سورج ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہ اس کے بارے میں یہ احادیث مبارکہ سے اور روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو 40 سال تک مغرب سے ہی طلوع ہوتا رہے گا، اور اس کے بعد پھر
قیامت آئے گی۔ اور اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں، جیسے دعوت الارض کی نشانی ہے، پھر وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، پھر دجال کا نکلنا ہے، اور اسی طرح یاجوج ماجوج، اس طرح کافی نشانیاں ہیں جو کہ احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا تو اس وقت اگر یہ لوگ ایمان لائے یا توبہ کی انہوں نے، تو وہ ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طرح حالت نزا میں بھی اگر سامنے موت کا فرشتہ کھڑا ہو تو اس وقت توبہ کی جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ کے دروازے جو ہیں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، اس وقت تک جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق مسلسل دیے رکھے اور ہم اپنے رب سے توبہ مانگتے رہیں۔ اب آیت نمبر 158، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقین جانو کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں جتلائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ہے، اور جو شخص کوئی بدی لے کر آئے گا تو اس کو صرف اسی ایک بدی کی سزا دی جائے گی، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر فرمایا کہ میری رحمت جو ہے بہت وسیع ہے، اور جیسے کہ یہ بھی ہم نے پڑھا مختلف جگہوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، تو اپنی جو رحمت تھی اس کا ایک حصہ اس کائنات میں بھیجا، اور باقی 99 حصے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے کہ اس کے پاس اتنی رحمت ہے، اتنا وہ رحیم اور کریم ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا 10 گنا اجر دیا جاتا ہے، اور جو ایک بدی کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، تو اس کے برابر ہی اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اگلی آیت ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ میرے پروردگار نے مجھے ایک سیدھے راستے پر لگا دیا ہے جو کجی سے پاک دین ہے، ابراہیم کا دین، جنہوں نے اب پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ صرف اللہ کی طرف کیا ہوا تھا، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ کہہ دو کہ بے شک میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں اس کے آگے سب سے پہلے سر جھکانے والا ہوں۔ کہہ دو کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی شخص کوئی کمائی کرتا ہے اس کا نفع نقصان کسی اور پر نہیں، خود اسی پر پڑتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو دین ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی دین دیا گیا، جو کہ اس میں وہ یکسو ہو کر وہ اور اس دین کی طرف لگ گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت جو تھی، جو اسلام تھا، وہ پھیلایا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں صالحین میں شامل ہوئے، مقربین میں شامل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حلیف اللہ کا لقب دیا۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، تمام اور سب کچھ جو کچھ بھی ہے صرف اور صرف میرے رب کی وقت کے لیے ہے، جو کہ میرا پروردگار ہے، اور پھر میں اسی کے لیے ہی زندہ رہوں گا اور اسی کے لیے ہی مروں گا۔ تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی انسان اس دنیا میں کرتا ہے وہ سب کا سب اس کی اپنی کمائی ہے، کوئی بھی دوسرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور پھر تمہارے پروردگار ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، اس وقت وہ تمہیں وہ ساری باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو دوسروں سے درجات میں بلندی عطا کی، تاکہ اس نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے۔ یہ حقیقت ہے کہ تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔
الحمدللہ سورۃ الانعام کا ہم نے پورا کر لیا ہے، اس کی تکمیل ہو گئی ہے۔ اب ہم 7 منٹ کی بریک لیں گے اور اس کے بعد اگلی سورۃ الاعراف انشاءاللہ تعالی ہم اس کے ساتھ جاری کریں گے۔ ٹھیک ہے، سبحان 12 بجے انشاءاللہ ربک کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاعراف ہم اس کی تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. صدق اللہ العظیم. اب ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں. سورۃ الاعراف کے متعلق ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور اس کا بنیادی موضوع حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آخرت ہے، اور اس کے علاوہ توحید کے دلائل اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں دوسرے انبیاء کے واقعات بھی ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر تشریف لے جانے کا واقعہ. اور اعراف جو ہے، اعراف کے لفظی معنی بلندیوں کے ہیں، اور اصطلاح میں یہ اس جگہ کا نام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان واقع ہے، اور جن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال برابر ہوں گے ان کو کچھ عرصے کے لیے یہاں رکھا جائے گا، پھر ان کے ایمان کی وجہ سے آخر کار وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے. اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب ہے جو آپ پر اس لیے اتاری گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ہوشیار کرو، لہٰذا اس کی وجہ سے آپ کے دل میں کوئی پریشانی نہ ہونی چاہیے، اور مومنوں کے لیے یہ ایک نصیحت کا پیغام ہے. اب یہ جو آیات ہیں یہ قرآن پاک کے متعلق بیان کی گئی ہیں. لوگوں، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے اس کے پیچھے چلو، اور اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے من گڑھ سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو، مگر تم لوگ نصیحت کم ہی مانتے ہو. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ یہ کتاب بابرکت ہے، اور یعنی کہ تصدیق ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہی سے نازل کیا، اور اس میں یہ کہا کہ یہ کتاب نازل اس لیے کی گئی ہے کہ اس پر چلنا ہے، اور اس کی جو باتیں ہیں ان پر عمل کرنا ہے. اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، چنانچہ ان کے پاس ہمارا عذاب راتوں رات آ گیا. یہ ایسے وقت آیا جب وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ پہنچا تو ان کے پاس کہنے کو اور تو کچھ تھا نہیں، بس بول اٹھے کہ واقعی ہم ہی ظالم تھے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ قرآن کو نازل کیا گیا اس لیے کہ مسلمان اس پر عمل کریں، اور پھر آگے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں پہلے کہ جن پر اس طرح کتابیں نازل کی گئیں اور انبیاء کو بھیجا گیا، لیکن انہوں نے ان پر عمل نہیں کیا، اور پھر ان پر عذاب آیا. اور جب ان کو عذاب آیا وہ ایسے وقتوں میں آیا کہ جب وہ بالکل غافل تھے، اور پھر انہوں نے بعد میں خود ہی کہا کہ ہم نے ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا. اب ہم ان لوگوں سے ضرور باز پرس کریں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم خود پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا پیغام پہنچایا اور انہیں کیا جواب ملا. پھر ہم ان کے سامنے سارے واقعات خود اپنے علم کی بنیاد پر بیان کر دیں گے، کیونکہ ہم ان واقعات کے وقت کہیں غائب تو نہیں تھے، اور اس دن اعمال کا وزن ہونا اٹل حقیقت ہے. چنانچہ جن کی ترازو کے پلے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کی ترازو کے پلے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتیاں کر کر کے خود اپنی جانوں کو گاٹے میں ڈالا. اور کھلی بات یہ ہے کہ ہم
تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کیے، پھر بھی تم شکر کم ہی ادا کرتے ہو۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جیسا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن پاک کو نازل کرنے کا، پھر اس کے بعد کہ یہ اس پر عمل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری جو بستیاں جو جن کو عذاب پہنچا ان کا ذکر اس لیے کہ عبرت حاصل کی جائے، اور پھر آگے یہ کہا کہ یہ جب عبرت پکڑ لیں گے اور اچھے کام جو لوگ کریں گے تو ظاہر ان کو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جو برے کام کریں گے تو ان کو اس کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جو قیامت کا دن ہے وہ تو آنا ہی آنا ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ خود ہی بتائیں گے کہ کس نے کیا کام کیا، اور ہر کوئی اپنے نامہ اعمال کے ساتھ ہوگا، اور پھر جن کے نامہ اعمال کے وزن بھاری ہوں گے، یعنی کہ جن کے نامہ اعمال میں زیادہ نیکیاں ہوں گی، زیادہ اچھے کام ہوں گے، زیادہ نیک ہوں گے، تو وہ اچھے ان کو اچھا اجر دیا جائے گا، یعنی کہ جنت میں جگہ دی جائے گی، اور جن کے نامہ اعمال کے وزن جو ہیں وہ ہلکے ہوں گے تو ان کا جو ٹھکانہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ جہنم بتا دیا ہے، اور وہ خسارے میں ہوں گے، وہ نقصان میں ہوں گے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنی آگے بات کرتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے ان کو کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جگہ دی، اور ان کو زمین ان کے لیے بنائی، اور پھر اس میں سے ہر قسم کی روزی بنا دی۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، نباتات، حیوانات، دریا، پہاڑ، ہر قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی کہ جن کا ہم ذکر کریں تو بہت لمبا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ لیکن بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 11 سورۃ الاعراف، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے شامل نہ ہوا۔ اللہ نے کہا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں حضرت آدم کو جب پیدا کیا گیا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا فرشتوں کو اور تمام جتنی بھی مخلوقات تھیں ان کے علاوہ، ان کے انسانوں کے علاوہ، ان کو حکم دیا کہ سجدہ کرے، تو جو ابلیس تھا اس نے اس سے انکار کر دیا کہ وہ چونکہ ایک تو جن تھا، بنا ہوا تھا، آگ سے پیدا ہوا تھا، اور وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، اور اس تکبر میں تھا کہ میں کیونکہ اس کو سجدہ کروں، یہ تو مجھ سے کمتر ہے۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ وہ کہنے لگا کہ میں، یعنی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ جو حکم تھا اللہ کا اس سے ماننے سے انکار کر دیا۔ اور پھر اللہ نے کہا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے کہا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، کیونکہ تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہاں تکبر کرے، اب نکل جا، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ابلیس تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے، تم نے میرا کہنا نہیں مانا، مجھے نافرمانی کی ہے، تو اب تو یہاں سے یعنی کہ جنت سے اتر جا، چلا جا یہاں سے۔ اس نے کہا مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جس دن لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی۔ کہنے لگا اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں ابھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گاد لگا کر تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ رہوں گا۔ اب یہ جو شیطان نے جب اس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو پھر اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اس دن تک جب کہ سور پھونکا جائے گا، اور اس تمام جو جاندار ہیں وہ سب کے سب یعنی کہ مر جائیں گے، ان میں سانس نہیں رہے گا، اور تمام جن کے جو کائنات ہے وہ درم برم ہو جائے گی۔ تو اس دن تک اس نے کہا کہ مجھے اس چیز کی مہلت دی جائے کہ میں تمہارے بندے، ہر اس بندے کو جو تمہارا ہے اس کو میں بٹکاؤں گا، اس کے راستے میں بیٹھوں گا، اس کو غلط راستے پر یعنی کہ تیری مخالفت پر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر لگاؤں گا، اور میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہ چل سکے۔ اور اسی طرح جو ہے شیطان نے اپنی ذمہ داری جو ہے، اپنی بدعملی کی ذمہ داری خود قبول کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ڈالنے کی کوشش کی، اور یہ کہا
کہ بھٹکایا ہے. یہاں پہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تم نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو یہاں کے حالانکہ وہ تو خود ہی گمراہ ہو گیا. اور پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 17 پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا، ان کے سامنے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کے دائیں طرف سے بھی، اور ان کی بائیں طرف سے بھی، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. اب یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو تیرے بندے ہوں گے ان کو ہر طرف سے ان پر حملہ کروں گا. اب جیسے کہ حدیث بھی ہے کہ شیطان جو ہے ہماری رگ رگ میں ہے، اور وہ ہمیں مختلف وسوسے بھی ڈالتا ہے. ہر وقت کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے جب بھی ہم کسی نیکی کی طرف چلتے ہیں، نیک کام کی طرف چلتے ہیں، یا کوئی بھی کام کرنے کی طرف سے مختلف وسوسے ڈالتا ہے ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں، اور تاکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں بھٹکا سکے. تو یہاں پہ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر طریقے سے بھٹکاؤں گا ان لوگوں کو جو تیرے بندے ہیں، ان کو دائیں سے بھی بھٹکاؤں گا، ان کو بائیں سے بھی بھٹکاؤں گا. یعنی کہ جب وہ نیک کام کرنے لگیں گے تو وہ بھی میں ان کی اس میں بھی وسوسے ڈالوں گا، وہ برا کام کرنے لگیں گے تو بھی اس میں وسوسے ڈالوں گا. اور اسی طرح جب وہ کام وہ جو آگے بھیج رہے ہوں گے، جو ان کے آگے جا چکے ہیں، اس کے بارے میں وسوسے ڈالوں گا جو اب تک کر چکے ہیں، اور جو انہوں نے پیچھے کرنے ہیں ان کے بارے میں وسوسے ڈالوں گا، اور کسی طرح سے بھی وہ مطمئن نہیں ہوں گے. آیت نمبر 18 اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے ذلیل اور مردہ ہو کر ان سے، جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرا ساتھی ہوگا، اور میں تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا. یعنی کہ جو بھی شیطان کے ساتھی ہوں گے وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے. اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور جہاں سے جو چی چاہو کھاؤ، البتہ اس خاص درخت کے قریب بھی مت پھٹکنا، ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی جو حضرت حوا تھی ان کو، کہ تم دونوں جو ہے وہ جنت میں رہو، لیکن کیا ہے کہ ایک درخت کے پھل کو تم نے نہیں کھانا، باقی جو کچھ چاہو کھا سکتے ہو. پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم کی جگہیں جو ان سے چھپائی گئی تھیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے. کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس طرح سے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس وجہ سے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے. یہ اب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو اس طرح سے بھٹکایا کہ ان کو یہ کہا کہ جب اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو تم ہمیشہ کے لیے زندگی جو ہے تمہیں مل جائے گی، تو اس لیے تم کھا لو، تمہیں اس میں بہت فائدہ ملے گا. اور اس طرح سے مختلف باتیں سے ان کو قائل کر لیا. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص لباس عطا کیا گیا تھا، جنت کا ان کو لباس پہنایا ہوا تھا، تو اس کا ذکر ہے یہاں پہ. اور وہ لباس یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے باپردہ تھے. اور پھر جو اس نے جب بھٹکایا اور انہوں نے اس کی باتوں میں آ کے وہ پھل کھا لیا تو ان کے جو لباس تھا وہ اتر گیا، اور ان کے سامنے وہ قسمیں کھا گیا کہ یقین جانو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں. اس طرح اس نے دونوں کو دھوکہ دیا، دھوکہ دے کر نیچے اتار ہی لیا. چنانچہ جب دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان دونوں کی شرم کی جگہ ایک دوسرے پر کھل گئی، اور وہ جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کر اپنے بدن پر چپکانے لگے. اور ان کے پروردگار نے انہیں آواز دی کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا، اور تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے. اب جب انہوں نے یہ غلطی کی حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا نے، تو اس پر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کیا تم دونوں کو میں نے روکا نہیں تھا، لیکن پھر بھی تم شیطان کی باتوں میں آ گئے جبکہ وہ تم دونوں کا کھلا دشمن ہے. تو وہ دونوں بول اٹھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے پروردگار ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تو ان دونوں نے اپنی غلطی کو فوراً مان لیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طریقے سکھا دیے، اس دعا کو سکھا دیا کہ اس طرح سے وہ دعا مانگے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. اللہ نے آدم اور ان کی بیوی اور ابلیس سے فرمایا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے. فرمایا کہ اسی زمین میں تم جیو گے، اور اسی میں تمہیں موت آئے گی، اور اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا. اے آدم کے بیٹوں بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے،
اور جو خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے، اور تقوی کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ سب اللہ کی نشانیوں کا حصہ ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ اب جب انہوں نے یہ غلطی کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو، کہ آپ دونوں جو ہے اور آپ کے ساتھ شیطان جو ہے، آپ تینوں اس جنت سے نکل جائیں اور زمین پر چلے جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اب زمین پر جو انسان ہوں گے ان کا وہاں رہنا ایک مدت تک ہوگا، ہر ایک کی مدت ہوگی کہ جب وہ ایک مدت تک وہاں رہے گا، پھر اس کے بعد اس کو موت آئے گی اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اب جو بھی ہے اب تم دنیا میں جاؤ، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لباس اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے یہ اس لیے ہے کہ ایک دوسرے سے باپردہ رہو، اور خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے جو کہ اور وہ باپردہ رہنے کا بھی۔ اور اس میں یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جو سب سے بہترین لباس ہے، ایک تو جسمانی لباس کی بات ہے، اور دوسری یہ بات کہ جو بہترین لباس ہے وہ تقوی کا لباس ہے۔ تقوی کا لباس کیا ہے کہ جن کا ذکر ہم نے پہلے قرآن پاک میں پڑھا، کیا احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے، ان پر عمل کرنا اور ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ متقی لوگوں میں ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرما لیتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تقوی کا لباس جو ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 27، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، شیطان کو ایسا موقع ہرگز نہ دینا کہ وہ تمہیں اس طرح فتنے میں ڈال دے کہ جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا جبکہ ان کا لباس ان کے جسم سے اتروا لیا تھا، تاکہ ان کو ایک دوسرے کی شرم کی جگہیں دکھا دے، اور اس کا جتھا تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیطانوں کو ہم نے انہی کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے اب شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جیسا کہ شیطان نے یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے ساتھ کیا کہ ان کو نافرمانی پر اکسایا، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں نے، جو انسان ہے، جو یہاں پہ جو آدم کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، انہوں نے اس چیز سے بچنا ہے کہ وہ شیطان کے یعنی کہ ورگلانے میں نہیں آئیں اور اس سے بچیں۔ آگے آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 28، اور جب یہ کافر لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر عمل کرتے پایا ہے اور اللہ نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے۔ تم ان سے کہو کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا، کیا تم وہ باتیں اللہ کے نام لگاتے ہو جن کا تمہیں ذرا علم نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جیسا کہ وہ بہت سارے بہتان افطرا پردازی کرتے تھے مشرکین مکہ، کہ جیسے کہ وہ یہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے ہاں ایک رسم تھی کہ جب وہ طواف کرتے تو وہ جو قریش کے لوگ تھے ان کو، وہ چونکہ قریش کو جو قبیلہ تھا اس کو وہ حرم کی پاسبانی کا ان کے ذمہ داری تھی، تو وہ اس کے عزت کی نگاہ سے اس قبیلے کو دیکھا جاتا تھا۔ تو وہ لوگ تو اپنے لباس پہن کر ہی طواف کرتے تھے، لیکن جو دوسرے قبائل کے لوگ تھے وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اگر ہم ان کپڑوں میں، جو ہمارے کپڑے ہیں، ان میں طواف کریں گے تو ان میں تو ہم بہت زیادہ گناہ کر چکے ہیں۔ تو وہ قریش میں سے اگر کسی کا کپڑے مل جاتے تو وہ پہن لیتے، اور اگر نہ ملتے تو وہ بغیر کپڑوں کے اریاں طواف کرتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس منع فرمایا کہ یہ جو رسم ہے اس کو اس طرح بند کر دیا جائے کہ اریاں جو ہے وہ طواف نہ کیا جائے بلکہ لباس کے ساتھ، بلکہ اس کے بعد ظاہر اللہ تعالیٰ نے احرام کا جیسے بتا دیا کہ احرام باندھ کر طواف کیا جائے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان آیات میں بتا رہے ہیں کہ لباس جو ہے وہ پہن کر طواف کیا جائے، لباس کے بغیر جو ہے وہ طواف نہ کیے جائے، جو ان کی رسم تھی اس کو ختم کیا جائے۔ کہو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ جب کہیں سجدہ کرو اپنا رخ ٹھیک ٹھیک رکھو اور اس یقین کے ساتھ اس کو پکارو کہ اطاعت خالص اسی کا حق ہے، جس طرح اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، تو ایک تو قبلہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں بھی سجدہ کرو تو تمہارا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو، اور خالص جب اسی کے لیے ہو،
یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرو، دوسروں کو اس میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ جس طرح پہلے، کیونکہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جب ہم بالکل گڑ سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں، ہمارا جسم ختم ہو جائے گا، ہم مر جائیں گے، تو ہم دوبارہ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا، اسی طرح وہ دوبارہ پیدا کرنے کی بھی توفیق رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ تم میں سے ایک گروہ کو تو اللہ نے ہدایت تک پہنچا دیا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جس پر گمراہی مسلط ہو گئی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے بجائے شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، جب کبھی مسجد میں آؤ تو اپنی خوشنمائی کا سامان یعنی لباس جسم پر لے کر آؤ، اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو۔ یاد رکھو کہ اللہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، وہی لباس کی بات ہو رہی ہے کہ جب بھی مسجد میں آؤ لباس پہن کے آؤ، اور یہ بھی کہا کہ اب ان میں یہ بھی رسم تھی کہ جب وہ حج کرتے تھے تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے کہ وہ نہیں کھاتے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو حلال چیزیں ہیں وہ حج کے دنوں میں بھی کھائی جا سکتی ہیں، اور بس یہ ہے کہ اس میں اسراف نہیں کرنا، اس میں فضول خرچی نہیں کرنی، کسی بھی چیز میں فضول خرچی نہیں کرنی، اور کھانا پینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ سجدے بھی کرنے ہیں، طواف بھی کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق۔ کہو کہ آخر کون ہے جس نے زینت کے اس سامان کو حرام قرار دیا ہو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی طرح پاکیزہ رزق کی چیزوں کو کہو کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کو یہ نعمتیں جو دنیوی زندگی میں ملی ہوئی ہیں قیامت کے دن خالص انہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم تمام آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم سے کام لیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ سکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو، تو اس لیے ہر بات کو کھول کھول کر اور تفصیل سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بھی نعمتیں ہیں یہ سب کی سب انسانوں کے لیے ہیں، اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہو، نیز ہر قسم کے گناہ کو اور ناحق کسی سے زیادتی کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک مانو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، نیز اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کی حقیقت کا تمہیں ذرا بھی علم نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یعنی حرمت کی باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ کیا کہ فحاشی جو ہے اس کو حرام قرار دے دیا، جو بے حیائی کھلی ہو یا باطنی ہو یا چھپی ہوئی ہو، یا چھپ کے کرو یا ظاہر کرو، سب بے حیائی جو ہے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اور اسی طرح جو گناہ کے کام ہے اور کسی کا زیادتی کسی پر کرنا، کسی کا ناحق کھانا، کسی پر ظلم کرنا، اس کو حرام قرار دے دیا، اور اسی طرح شرک کو حرام قرار دے دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دی ہیں، لیکن ان باتوں کو نہ اللہ کے ذمے لگاؤ جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا، جس کا اللہ تعالیٰ وہ کیونکہ وہ بہت ساری چیزیں اپنے اوپر خود ہی حرام کر لیتے تھے، اور پھر اس کا اللہ تعالیٰ پر نام لگاتے تھے کہ چونکہ یہ ہمارے آباء و اجداد نے ایسا کیا ہوا ہے تو اس لیے ہم بھی ویسے ہی کریں گے۔ اور ہر قوم کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، چنانچہ جب ان کی مقرر میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ نے انسان کو پیدا کرتے وقت ہی یہ تنبیہ کر دی تھی کہ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے کچھ پیغمبر آئیں جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائیں، تو جو لوگ تقوی اختیار کریں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا ہے وہ لوگ دوزخ کے باسی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب بتاؤ کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ ایسے لوگوں کے مقدر میں رزق کا جتنا حصہ لکھا ہوا ہے اور وہ انہیں دنیا کی زندگی میں پہنچتا رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آ پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جنہیں تم اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے؟ یہ جواب دیں گے کہ وہ سب ہم سے گم ہو چکے ہیں، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اب یہاں پہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع فرما دیا کہ کوئی بھی غلط بات جو کہ اپنی انہوں نے گڑھی ہوئی باتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کیا جائے، جس میں
اور صرف وہ باتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح احکامات دے دیے ہیں ان کو وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہیں تو اسی پر ہی رہا جائے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رزق کے بارے میں یہ کہا کہ جیسے کہ مومن اور کافر میں تفریق نہیں فرمائی، بلکہ ہر ایک کے لیے رزق کا ایک حصہ مقرر فرما دیا ہے جو اسے ہر حال میں پہنچے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے کہ وہ کافر کو بھی رزق دیتا ہے اور مومن کو بھی رزق دیتا ہے، اور دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ اور بس اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو اور اسی کی طرف اسی پر ایمان لاؤ۔ اور جو لوگ نہیں مان لائیں گے تو پھر ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کو روکنے والے جو ان کے بت تھے، تو جب ان کو کہا جائے گا، وہ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ کہاں گئے وہ تمہارے بت جن کا تم ذکر کیا کرتے تھے، تو وہ کہتے وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ ہم نے، اور پھر ان کو خود ہی احساس ہو جائے گا کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ہم نے کفر کو اپنایا۔ آیت نمبر 38 سورۃ الاعراف۔ اللہ فرمائے گا کہ جاؤ جنات اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ، تو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اس طرح جب بھی کوئی گروہ دوزخ میں داخل ہوگا وہ اپنی جیسوں پر لعنت بھیجے گا، یہاں تک کہ جب ایک کے بعد ایک سب اس میں اکٹھے ہو جائیں گے تو ان میں سے جو لوگ بعد میں آئے تھے وہ اپنے سے پہلے آنے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، انہوں نے ہمیں غلط راستے پر ڈالا تھا، اس لیے ان کو آگ کا دگنا عذاب دینا۔ اللہ فرمائے گا کہ سبھی کا عذاب دگنا ہے۔ اب یہاں پہ یہ لوگ جو ایک دوسرے پر جب دیکھیں گے ادھر جہنم میں جائیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے، تو پھر جو ان سے پہلے لوگ جہنم میں پہنچے ہوں گے تو ان کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم بھی جہنم میں آئے، کیونکہ ہمیں بھی انہوں نے ہی اس طرف لگایا تھا۔ تو پھر اس پر جو ہے وہ کہا جائے گا کہ ان کو دگنا عذاب دیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب کے لیے دگنا ہی عذاب ہے۔ اور پہلے آنے والے بعد میں آنے والوں سے کہیں گے تو پھر تم کو ہم پر کوئی فقیت تو حاصل نہ ہوئی، لہٰذا جو کمائی تم خود کرتے رہے ہو اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ لوگوں یقین رکھو کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کوئی اونٹ ایک سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو جاتا، اور اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب یہ چونکہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ سوئی یعنی کہ اونٹ کو سوئی کے ناکے میں داخل ہونا، یہ یعنی کہ مشکل ترین اور ناممکن کام ہے، کیونکہ ان کے ہاں یہ محاورہ بولا جاتا تھا، اس کو سمجھا جاتا تھا، تو اسی کا محاورے کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ ایمان نہیں لائے اور نیک کام نہیں کرتے تو وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اسی طرح جیسے کہ ایک اونٹ سوئی کا نکا ہوتا ہے اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ان کے لیے تو دوزخ ہی کا بچھونا ہے اور اوپر سے اسی کا اوڑھنا، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، یاد رہے کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے، تو ایسے لوگ جنت کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور ان کے سینوں میں ایک دوسرے سے دنیا میں کوئی رنجش رہی ہوگی اسے ہم باہر نکال کریں گے، اور ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے تمام تر شکر اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا، اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا تو ہم کبھی منزل تک نہ پہنچتے۔ ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی ہمارے پاس بالکل سچی بات لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ لوگوں یہ ہے جنت، تم جو عمل کرتے رہے ہو اسی کی بنا پر تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جنت والوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم ربنا وجعلنا منہم، کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جنت میں جانے والوں میں شامل فرمائے، ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ نیک عمل کریں گے تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور آگے پھر فرما رہے ہیں اور جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ہمارے پروردگار نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے بالکل سچا پایا ہے، اب تم بتاؤ کہ تمہارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ جواب میں کہیں گے ہاں۔ اتنے میں ایک منادی ان کے درمیان پکارے گی، اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ اور اس
میں ٹیڑھ نکالنا چاہتے تھے، جو آخرت کا بالکل انکار کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ پہلے تو جنت والوں کا ذکر کیا کہ ان کو وارث ٹھہرا دیا جائے گا جنت کا اور ان تمام نعمتوں کا جو کہ اس میں ہوں گی، جیسے کہ اس میں ایسا ہوگا کہ نہ کوئی حسد ہوگا، نہ بغض ہوگا، نہ کینہ، نہ کدورت، کچھ بھی نہیں ہوگا ایک دوسرے کے لیے، کیونکہ جو بھی دشمنیاں، جو بھی چیزیں ہوں گی وہ دنیا میں ہی رہ جائیں گی، جنت میں وہ ساتھ نہیں جائیں گی۔ جنت میں سکون اور اطمینان سے محبت اور دوستی اور بھائی چارے کے ماحول میں رہا جائے گا۔ اور اسی طرح پھر جو جنت کے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا وعدہ تو پورا کیا، تو کیا تمہارا بھی پورا کیا؟ جہنم والوں سے پوچھیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ بے شک ہمیں بھی اس سے ڈرایا جا رہا تھا۔ اور آیت نمبر 46 سورۃ الاعراف، اور ان دونوں گروہوں جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور اعراف پر یعنی اس آڑ کی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر گروہ کے لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ جنت والوں کی آواز دے کر کہیں گے سلام ہو تم پر، وہ اعراف والوں خود تو اسی میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، البتہ اشتیاق کے ساتھ امید لگائے ہوئے ہوں گے۔ اب یہاں پہ سورۃ الاعراف، چونکہ اعراف کا جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ بلندیوں کو اعراف کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ جو اس صورت میں اعراف اس جگہ کو کہا گیا ہے کہ جو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہوگی، جہاں پہ وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ جو ہیں وہ برابر ہوں گے، اور ان کے بارے میں بھی فیصلہ کیا جائے گا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے۔ تو اس پر یہ کہا جا رہا زیادہ امکان یہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، غفور الرحیم ہے، تو ان کو جنت میں انشاءاللہ داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کریے، اور وہ جو اعراف کے لوگ ہوں گے چونکہ وہ جنت کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور جہنم کو بھی، تو وہ اس امید کے ساتھ ہوں گے، اس اشتیاق کے ساتھ، شوق کے ساتھ کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور سلامتی ہوگی، یعنی کہ سلام علیکم کہا جا رہا ہوگا جنت والوں کو، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو پھر آخر کار جنت میں داخل کر دے گا۔ اور جب ان کی نگاہوں کو دوزخ والوں کی سمت موڑا جائے گا تو وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ رکھنا، اور اعراف والے ان لوگوں کو آواز دیں گے جن کو ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، کہیں گے نہ تمہاری جمع پونجی تمہارے کام آئی اور نہ وہ جنہیں تم بڑا سمجھے بیٹھے تھے۔ پھر جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ ان کو اپنی رحمت کا کوئی حصہ نہیں دے گا؟ ان سے تو کہہ دیا گیا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم کو کسی چیز کا ڈر ہوگا اور نہ تمہیں کبھی کوئی غم پیش آئے گا۔ اور دوزخ والے جنت والوں سے کہیں گے ہم پر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو، یا اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تک بھی پہنچا دو۔ وہ جواب دیں گے اللہ نے جو یہ دونوں چیزیں ان کافروں پر حرام کر دی گئی ہیں۔ تو یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے جنت والوں کا اور جہنم والوں کا، کہ کس طرح سے جو جہنم والے جو ہیں پکار پکار کر جنت والوں سے کہیں گے کہ کچھ نعمتیں جو ہیں ہمیں بھی دے دو، کہ جو تمہارے پاس اتنی نعمتیں ہیں تو وہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ اس کا حصہ دے گو، لیکن وہ ان کو نہیں ملے گا۔ اور پھر وہ جو اعراف والے لوگ ہوں گے وہ جب جہنم والے سے کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے یہی کہیں گے، یہی دعا مانگیں گے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، اللہم اجرنا من النار۔ ہم بھی اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے۔ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور جن کو دنیوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، چنانچہ آج ہم بھی اسی طرح بلا دیں گے جیسے وہ اس کو بات کو بلائے بیٹھے تھے کہ انہیں اس دن کا سامنا کرنا ہے، اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا کھلم کھلا انکار کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 52 سورۃ الاعراف، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس میں ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر ہر چیز کی تفصیل بتا دی ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے وہ ہدایت اور رحمت ہے، اور اب یہ کافر اسی آخری انجام کے سوا کسی بات کے منتظر ہیں جو اس کتاب میں مذکور ہے۔ حالانکہ جس دن وہ آخری انجام آ گیا جو اس کتاب نے بتایا ہے، اس دن یہ لوگ جو اس انجام کو پہلے بلا چکے تھے یہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار کہ پیغمبر واقعی سچی خبر لائے تھے، اب کیا ہمیں کچھ سفارشی میسر آ سکتے ہیں جو ہماری سفارش کریں، یا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوبارہ
دنیا میں بیچ دیا جائے تاکہ ہم جو برے کام پہلے کرتے رہے ان کے برخلاف دوسرے نیک عمل کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جانوں کے لیے سخت گھاٹے کا سودا کر چکے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ وہ جو جہنم والے ہیں وہ جنت والوں کی جو نعمتیں ہیں ان کو دیکھیں گے، اور پھر جو ان کے ساتھ جو ان کو عذاب دیا جا رہا ہوگا اس کو وہ بھگت رہے ہوں گے، تو پھر اس پر ان میں یہ خواہش ہوگی کہ کاش ہمیں کچھ ایسا ہو کہ ہمیں دوبارہ سے بھیج دیا جائے زمین پر، کہ ہم دوبارہ سے جو ہے جا کر اچھے کام کریں اور پھر ہم جنت والوں میں شامل ہو جائیں گے، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور جو دیوتا انہوں نے گڑھ رکھے ہیں انہیں اس دن ان کا کہیں سراغ نہیں ملے گا۔ یقیناً تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا اور وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے، جو تیز رفتاری سے چلتی ہوئی اس کو آد بوجھتی ہے، اور اس نے سورج اور چاند ستارے پیدا کیے جو سب اس کے حکم کے آگے رام ہیں۔ یاد رکھو کہ پیدا کرنا اور حکم دینا سب اسی کا کام ہے، بڑی برکت والا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یعنی کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور پھر عرش پر استوا ہوا، یعنی کہ عرش پر وہ قائم ہوا، اور یعنی کہ عرش قائم ہوا اللہ تعالیٰ کا، اور زمین اور آسمان بنائے۔ اب یہ 6 دنوں میں، اب 6 دنوں کے بارے میں یہ روایات ہیں کہ جیسے جو ہمارے 6 دن ہیں کہ سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، اور پھر ہمارے دن کا ختم ہو جانا 24 گھنٹوں میں، اس وقت کہا جاتا ہے کہ ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کا، ایک روایت کے مطابق 1000 سال کا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان کو بنایا۔ اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے اتوار سے لے کر جمعے تک اللہ تعالیٰ نے ان ایام میں بنایا زمین اور آسمان، کیونکہ ہفتہ کے دن کوئی کام نہیں ہوا۔ اب جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ اتوار اور سوموار کو اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، اور پھر اس کے بعد منگل اور بدھ کو زمین پر جو نباتات اور دریا، پہاڑ اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد جو جمعرات اور جمعہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا۔ تو اس طرح سے، اور پھر اس کے بعد سیدھا ہونا، یعنی کہ استوا جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سیدھا ہونا، قائم ہونا اور قابو پانا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب اس نے یہ ساری چیزیں بنا لی تو پھر وہ استوا ہوا عرش پر، اور اس نے یہ تمام جو نعمتیں ہیں، جو کائنات ہے، اس سب کی سب اسی نے پیدا کی۔ آیت نمبر 55 سورۃ الاعراف، تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چھپکے چھپکے پکارا کرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، اس کی عبادت اس طرح کرو کہ دل میں خوف بھی ہو اور امید بھی، یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے۔ اور وہی اللہ ہے جو اپنے رحمت یعنی بارش کے آگے آگے ہوائیں بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ زمین کی طرف انکا لے جاتے ہیں، پھر وہاں پانی برساتے ہیں اور اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کر کے نکالیں گے، شاید ان باتوں پر غور کر کے تم سبق حاصل کر لو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ذکر کیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اور زمین کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اپنی رب کو پکارو۔ کیسے پکارو؟ گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے۔ اب یہ رب کو پکارنا کیا ہے؟ ایک تو ذکر اللہ تعالیٰ کا، اور دوسرا دعا مانگنا جو ہے۔ اب دعا کے لیے یہ کہا جاتا ہے، جیسے کہ دعا کو کہا جاتا ہے کہ یہ عبادت کا مغز ہے، کہ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ جب مجھے میرے سے کچھ مانگتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے۔ تو اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف دعائیں مانگنے کا طریقہ بتا دیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جیسے دعا مانگنا گڑ گڑا کر بھی مانگی جائے، اور آہستگی سے بھی مانگی جائے، چپکے چپکے سے بھی مانگی جائے۔ تو پھر اور جو اس پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دعائیں جو ہے، چونکہ جو دعائیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں تو وہی مانگی جائیں جو جائز دعائیں ہیں، اور کسی کے لیے بھی بد دعا کے بارے میں منع کیا گیا ہے۔ آگے اگلی آیت ہے آیت نمبر 58، اور جو زمین
اچھی ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اپنے رب کے حکم سے نکل آتی ہے، اور جو زمین خراب ہو گئی اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا، اور اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کے مختلف رخ دکھاتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ زمین کی بات ہو رہی ہے کہ جو زمین اچھی ہوتی ہے، اب یہاں پہ یعنی کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں، جو نیکی کی راہ پر گامزن ہونا چاہتے ہیں اور اس ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں، تو پھر ان کا دل دماغ جو ہے اس طرف راغب ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ اور جو لوگ اس یعنی کہ گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں، اور ان کے مردہ انسانوں میں، یعنی کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی مثال دی کہ مردہ زمینوں میں اللہ تعالیٰ جان ڈال دیتا ہے، اور مردہ انسانوں میں بھی جان ڈالنے پر قادر ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ وہ لوگ جن کے دل مردہ ہو گئے ان کے بھی اسی طرح کہ پھر ان کو بارے میں ہم نے جیسے قرآن پاک میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو خراب زمین ہوتی ہے اس پر بارش بھی پڑے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن جو اچھی زمین ہوتی ہے اس کو بارش پڑے تو بہت اچھی نباتات اس میں سے نکلتی ہے۔ تو آگے ہمارے پاس ہے آیت نمبر 59 سورۃ الاعراف، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو شکر ادا نہیں کریں، شکر ادا نہیں کرتے، یعنی کہ لوگ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے لیے کے پاس بھیجا، چنانچہ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، یقین جانو مجھے سخت اندیشہ ہے کہ تم پر ایک زبردست دن کا عذاب نہ آ کھڑا ہو۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں ہو۔ نوح نے جواب دیا اے میری قوم، مجھے کوئی گمراہی نہیں لگی، میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتوں کا علم ہے جن کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ بھلا کیا تمہیں اس بات کا تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچی ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تم بدعملی سے بچ کر رہو، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ اب یہ ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں روایات ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور پھر 950 سال ان کی یعنی کہ انہوں نے وہ کی تبلیغ کی، اور ان پر صرف 80 لوگ جو تھے، وہ بھی غریب جو لوگ تھے، وہ ایمان لائے۔ پھر ان کی جو قوم تھی ان پر کسی طرح ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھی، جو ان کے سردار تھے وہ ان کو جھٹلاتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنائیں، اور انہوں نے کشتی بنائی، اور جب انہوں نے کشتی بنائی کیونکہ وہ بہت روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، تو اسی طرح ان کا نام بھی نوح پڑ گیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے بہت رو رو کر دعائیں مانگتے تھے اپنے قوم کے لیے، لیکن وہ کسی طرح بھی ہدایت پر آنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو پھر آخر کار جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب پر عذاب بھیجا پانی کا، اور حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور اس کشتی میں یہ بھی حکم دیا کہ تمام جو لوگ جو کہ ایمان لا چکے ہیں ان کو سوار کر لیا جائے، اور اس کے علاوہ جو جتنے بھی جانور پرندے جو بھی ہیں ان سب کے جوڑے جوڑے اس میں ان کو بھی سوار کر لیا جائے۔ اور اگلی آیت ہے آیت نمبر 64 سورۃ الاعراف۔ پھر بھی انہوں نے نوح کو جھٹلایا، چنانچہ ہم نے ان کو اور اس کشتی میں ان کے ساتھیوں کو نجات دی، اور ان سب کو لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے اور قوم عاد کی طرح۔ اب یہاں پہ جو ہے حضرت نوح کی بات ہو رہی ہے کہ جیسے ان کو جب کشتی میں انہوں نے لوگوں کو بٹھایا تو پھر طوفان جو پانی کا طوفان جو تھا، سیلاب ان کے زمین سے بھی ابلنے پڑا، اوپر سے بارشیں بھی شروع ہو گئی، ہر طرف سے پانی ہی پانی ہو گیا، اور ان کی کشتی صرف بچی اور باقی سب لوگ جو ہے اس پانی میں غرق ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی کشتی کو ایک پہاڑ کے ساتھ جا کے روک لیا، اور وہاں سے پھر ایک نئی دنیا کا آغاز ہوا۔
اب اگلی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ قوم عاد کا ذکر کر رہے ہیں، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، یعنی کہ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرو گے؟ ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا کہنے لگے ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم بے وقوفی میں مبتلا ہو، اور بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ تم ایک جھوٹے آدمی ہو۔ حضرت ہود نے کہا اے میری قوم، مجھے کوئی بے وقوفی لاحق نہیں ہوئی، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ میں اپنے پروردگار کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا ایسا ہے رہا ہوں جس پر تم اطمینان کر سکتے ہو۔ بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہاری رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچی ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، اور وہ وقت یاد کرو جب اس نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور جسم کی ڈیل ڈول میں تمہیں دوسروں سے بڑھا چڑھا کر رکھا، لہٰذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اور انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں، اور جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں انہیں چھوڑ بیٹھے؟ اچھا اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہمارے سامنے وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ حضرت ہود نے کہا اب تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور قہر کا آنا طے ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے مختلف بتوں کے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں، جن کی تائید میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی؟ بس تم اب انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اب یہاں حضرت ہود علیہ السلام جو قوم عاد کا ذکر ہے، اب قوم عاد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے سام تھے ان کی نسل میں سے تھی قوم عاد تھی، اور یہ بہت بڑے ڈیل ڈول کے مالک تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت و قوت بہت زیادہ عطا کی تھی، اور یہ پہاڑوں سے مکان بناتے تھے، ان کو اس بہت زیادہ قوت اور طاقت کے ساتھ ان کو رکھا ہوا تھا، اور اس کو تکبر بھی بہت کرتے تھے اپنی قوت اور طاقت پر، اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو پھر ان کو حضرت علیہ السلام انہی میں سے ان کے لیے پیغمبر بن کر آئے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب بھیجا۔ چنانچہ ہم نے ان کو یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ذریعے نجات دی، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ ڈالی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ اب ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ بہت زیادہ قد و قامت میں بہت بڑے تھے، اور پہلے تو اور ان کو قحط میں بھی مبتلا کیا گیا، اور ان کو پھر بھی ان کو نہیں اس پر نہیں مانے، اور اسی طرح پھر ان پر جو ہے آندھی کا عذاب آیا، اور اس طرح جو کہ 8 دن تک جاری رہا، اور یہ قوم جو ہے اس طرح سے یعنی کہ اپنی بادامالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اور بارشیں بھی ان پر اللہ تعالیٰ نے برسائیں، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، کفر شرک کی طرف بڑھتے رہے اور پھر تباہ و برباد ہوئے۔ آگے قوم سمود کا ذکر ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو بھیجا، اور سمود کی طرف اب ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، اس لیے اس کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور اسے کسی برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دکھ دینے والا عذاب آ پکڑے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا، اور تمہیں زمین پر اس طرح بسایا کہ تم اس کے ہموار علاقوں میں محل بناتے ہو، پہاڑوں کو تراش کر گھروں کی شکل دے دیتے ہو، لہٰذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ ان کی قوم کے سرداروں نے جو بڑائی کے گمنڈ میں تھے ان کمزوروں سے پوچھا جو ایمان لے آئے تھے، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس پیغام پر پورا ایمان رکھتے ہیں جو ان کے ذریعے بھیجا گیا ہے۔ وہ مغرور لوگ کہنے لگے جس پیغام پر تم ایمان لائے ہو اس کے تو ہم سب منکر ہیں، چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، اور کہا صالح اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دیتی ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور اپنے گھر میں اونڈے پڑے رہ گئے۔ اس موقع پر صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام
پہنچایا اور تمہاری خیرخواہی کی، مگر افسوس کہ تم خیرخواہوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اب حضرت صالح کو قوم سمود کی طرف بھیجا کہ وہ بھی بہت سے کفر و شرک اور بہت ساری برائیوں میں مبتلا تھے، ان میں بہت ساری عملی خرابیاں آ چکی تھی، تو اور حضرت صالح نے ان کو تبلیغ دی لیکن وہ نہیں مانے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسی اونٹنی، ایک معجزہ دیا جائے، اللہ تعالیٰ سے، اپنے اللہ سے بولو کہ وہ ایسی اونٹنی ہمیں دے جو کہ بہت بڑی ہو اور اس طرح سے پہاڑ سے نکلے، اور سب اس طرح کی مختلف انہوں نے خواہشوں کا اظہار کیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام جو ہے انہوں نے 2 نفل نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ اونٹنی ان کو دکھا دی جائے۔ پھر اللہ جو ہی ان کی دعا ختم ہوئی تو ایک اونٹنی جو تھی وہ ایک پہاڑ، بڑے سے پہاڑ کے اندر سے نکلی اور ان کے سامنے آ گئی، ان کی قوم کے سامنے، لیکن پھر بھی انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ اس اونٹنی کو کوئی نہ مارے، لیکن پھر ان کے ہی لوگوں نے اس کو مار دیا۔ اور وہ اونٹنی چونکہ بہت طاقتور اور قداور تھی تو وہ جو کنویں کا پانی جو تھی وہ سارا ایک دن میں سارا پی جاتی تھی، تو اس میں یہ تھا کہ ایک دن وہ اونٹنی پیتی اور ایک دن باقی لوگ پیتے، تو اس طرح سے، لیکن وہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ تو ہمارا سارا پانی پی جاتی ہے اس لیے اس کو مار دیا جائے۔ انہوں نے مار دیا، پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا جو کہ زلزلے کی شکل میں تھا۔ آگے جو آیات ہیں ان میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا کہ کسی شخص نے نہیں کی، تم جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو، اور یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ تم ایسے لوگوں کی شرافت کی تمام حدیں پھلانگ چکے ہو۔ ان کی قوم کا جواب یہ کہنے کے سوا کچھ اور نہیں تھا کہ نکالو ان کو اپنی بستی سے، یہ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے ان کو یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بستی سے نکال کر بچا لیا، البتہ ان کی بیوی تھی جو باقی لوگوں میں شامل رہی جو عذاب کا نشانہ بنے، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، اب دیکھو ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اب حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں، ان کی قوم جو تھی اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑی برائی کا شکار تھے جو کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی، کہ وہ عورتوں کی بجائے مردوں کے پاس اپنی جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے جاتے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا۔ وہ کسی طرح سے بھی اپنے پیغمبر کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا۔ ان کی بیوی جو تھی وہ بھی چونکہ ان میں شامل تھی تو وہ بھی نہ بچ سکی، اور باقی جو تھے اس سے باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دے دیا۔ اگلی جو آیات ہیں ان میں آیت نمبر 85، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے، لہٰذا ناپ تول پورا پورا کرو، جو چیزیں لوگوں کی ملکیت میں ہیں ان میں ان کی حق تلفی نہ کرو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، لوگوں یہی طریقہ تمہارے لیے بلائی کا ہے اگر تم میری بات مان لو، اور ایسا نہ کیا کرو کہ راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو دھمکیاں دو، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے روکو، اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور وقت یاد کرو جب تم کم تھے پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور یہ بھی دیکھو کہ فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پیغام پر ایمان لے آیا ہے جو میرے ذریعے بھیجا گیا ہے، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تو ذرا اس وقت تک صبر کرو جب تک اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام جن کی قوم مدین کے علاقہ میں آباد تھی ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کہ جیسے ان میں جو برائیاں تھیں وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور راستے میں بیٹھتے تھے اور وہ قافلوں کو لوٹتے تھے، لوگوں کو لوٹتے تھے، تو اس پر حضرت شعیب علیہ السلام انہیں ان کو منع فرمایا، لیکن وہ کسی طرح سے بھی منع نہیں ہوئے، تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا۔ اور پھر ان کو اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو جو لقب دیا گیا تھا وہ تھا خطیب الانبیاء، ان کی خطابت جو تھی بہت اچھے خطیب تھے اور بہت اچھی تقریر کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا کہ وہ جو لوگ تھے وہ ان کی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور آخرکار وہ ان کے تباہ و برباد ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا پارہ ختم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا کہ بے شک وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، اور
یعنی کہ جو بھی مومنوں اور کافروں میں جو بھی ہے بات، ان سب کا فیصلہ جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، اور روز قیامت کو اس کو ہر ایک کو اس کا بہترین اجر دے گا جو بہترین کام کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے دوسرے ساتھی جو اپنی قوم کے دین پر تھے، بعد میں ایمان لیے، اور ان حق میں یعنی کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ساتھ ہی بچا لیا جو ان کے ساتھی تھے، اور اسی طرح جو ان کو نام ماننے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پارہ ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔